لاہور کی گلیوں میں شام کا سورج ڈوب رہا تھا۔ داتا دربار کے اطراف ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن عقیدت مندوں کی آمدنی جاری تھی۔ فاطمہ ایک سادہ لباس میں ملبوس نوجوان لڑکی، ہاتھ میں تسبیحیں اور پھول کے ہار لیے ہر روز کی طرح دربار کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن لیے جلدی گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ایک پراسرار نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھول مل سکتے ہیں؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ فاطمہ نے چونک کر دیکھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ وہ بظاہر عام انسان لگتا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک انجان سی کشش تھی۔ دربار تو بند ہونے کو ہے، آپ کو پھول اب کیوں چاہیے؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ میں روز اسی وقت حاضری دینے آتا ہوں، نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ جواب فاطمہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ روز یہاں بیٹھی ہوتی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی اس نے اسے چند پھول دے دیے، اور جب اس نے قیمت دینا چاہی تو فاطمہ نے انکار کر دیا۔ پھول تو ثواب کے لیے ہوتے ہیں، قیمت نہیں لی جاتی۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے پھول لے کر چلا گیا۔ فاطمہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، راستہ سنسان تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ اچانک ایک گہری آواز آئی، اس کے کانوں میں گونجی، اپنا حجاب سنوار لو۔ فاطمہ کے قدم تھم گئے۔ اس نے تیزی سے حجاب کو درست کیا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اتنی گھبرائی کیوں ہو؟ فاطمہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ سچ بتائے گی تو اماں اسے دوبارہ باہر بھیجنے سے منع کر دے گی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بس اماں، مغرب کے بعد باہر رہنا مناسب نہیں ہے۔ رات کو فاطمہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ ایک دھندلا چہرہ، غصے بھری آنکھوں اور وہی آواز، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ اترے۔ فاطمہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے دوران اسے ایک خوشبو محسوس ہوئی، جیسے دربار میں ہوتی تھی۔ اس نے اماں سے پوچھا، اماں، آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ اماں نے حیرت سے کہا، نہیں بیٹا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں محسوس ہو رہی۔ اگلی صبح جب فاطمہ دوبارہ دربار پہنچی تو ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ وہاں پہلے جیسا رش نہیں تھا، لیکن کچھ دیر بعد جیسے پوری فضا گاہکوں سے بھر گئی۔ اس کا سارا سامان پلٹ جھپکتے ہی بک گیا۔ اس نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ پھر اچانک وہی نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کچھ پھول بچ گئے ہوں تو دے دیں، فاطمہ نے کہا۔ سب بک چکے ہیں، آپ دیر سے آئے ہیں، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ ایک بار اور دیکھ لیں۔ فاطمہ نے حیرت سے خالی ٹوکری کی طرف دیکھا، مگر وہ مکمل سامان سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے پلک جھپکتے بھر دیا ہو۔ فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان نے پھول لیتے ہوئے کہا۔ پریشان نہ ہو، بعض سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو فاطمہ کی سماعت میں گونجتا رہ گیا، اپنی اماں کی بات مان لینا، جہاں وہ رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فاطمہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ نوجوان کیسے جانتا ہے کہ آج رشتے والے آنے والے ہیں؟ رات کو مہمان آئے۔ فاطمہ شرما کر ان کے سامنے آئی۔ لڑکے کی ماں نے فاطمہ کو پسند کیا، لیکن اس کا دل اب بھی کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا۔ جب اس نے لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ وہی نوجوان سامنے بیٹھا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔
یہ تو وہی ہے، فاطمہ چیخ پڑی۔ اماں نے ڈانٹ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہت شریف لوگ ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رات کو اس نے تہجد پڑھ کر دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی فرما، اور اگر یہ شیطانی دھوکہ ہے تو میری حفاظت فرما۔ اسی وقت اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ زعفران چن، جب کبھی میرا نام پکارو گی میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ فاطمہ کو لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر کچھ بھی نہ تھا۔ اگلی صبح اسے پتہ چلا کہ اماں نے اس کا رشتہ زعفران سے طے کر دیا ہے۔ اس نے احتجاج کیا، اماں وہ انسان نہیں، وہ جن ہے۔ اماں نے غصے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ فاطمہ نے زعفران سے بات کی، تم کیا چاہتے ہو؟ زعفران نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے ہر لمحے کا محافظ ہوں، میں کہا باسی ہوں لیکن تمہارے ساتھ روشنی بن کر رہوں گا۔ میں انسان ہوں، میں انسان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے رو کر کہا، تو کیا جن محبت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ وفادار نہیں ہو سکتا؟ لیکن میں خوف میں نہیں جینا چاہتی، فاطمہ کی آواز بھر آئی۔ زعفران نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے، فاطمہ کی زندگی جیسے تھم گئی ہو، مگر ایک دن اس نے خواب میں خود کو زعفران کے محل میں پایا۔ وہ روشنیوں سے بھرا ایک محل تھا لیکن اس میں کوئی خوشی نہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا مقدر ہے، اگر تم میری نہیں ہوئی تو یہ خالی محل ہمیشہ خالی رہے گا۔ فاطمہ نے اللہ سے دعا کی، اگر زعفران میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو بدل دے۔ پھر ایک دن زعفران آیا، آخری بار آیا ہو۔ تمہارا انکار میری دنیا کو برباد کر دے گا، لیکن اگر تم ہاں کہو تو میں تمہیں اپنی دنیا کا نور بنا دوں گا۔ فاطمہ خاموش رہی، دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ تو کیا جن بھی وفادار ہو سکتا ہے؟ ہاں، تمہارے لیے میں اپنی فطرت بدل سکتا ہوں۔ فاطمہ نے ہاتھ بڑھایا، اگر تم میرے رب کے احکام کا احترام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ زعفران نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چھوا، تو پھر آج سے تم میری روشنی ہو اور میں تمہارا سایہ۔ کیا ایک جن واقعی محبت کر سکتا ہے؟ فاطمہ کی کہانی نے سب کو حیران کر دیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل سبق آموز سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔